جناب السلام علیکم شاہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا ومغفراتہ. حال چال ہے شاہ جی؟ ٹھیک ہیں آپ انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. تیاری کر کے آئے آج انتقام لینے کے لیے ہیں؟ فل تیاری. آج اور کوئی بات ہی نہیں ہوگی، آپ کی شیعہ کتب سے ہی باتیں ہوں گی جتنی بھی ہوں گی. چالے جی چالے جی. کس موضوع پہ بات اس کرنی ہے دن آپ نے؟ آپ نے فرمایا تھا جی جی. جی موضوع وہی ہے جو 3 سوالات تھے، آپ نے لکھ کے لگا دی پوسٹ اتنی بڑی یوٹیوب پر اور اتنا فیمس کر دیا مجھے. میں تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ میں چالیں. اسلام ثابت نہیں کر سکا، جبکہ ایمان اسلام اور جنتی ہونے میں 100 درجوں کا فرق ہے. چالیں جی. تو بھائی کب اسلام پر بات ہوئی ہے ہماری جو میں ثابت نہیں کر سکا؟ چلے ابھی بات کرتے ہیں. آپ کی تمنا پوری کر دیں گے، ایسی کوئی جھوٹی بات نہیں. پوسٹیں مجھے اپنی نہیں ٹیم معلوم. کو سمجھائیں نا کہ بھائی اپنی انٹرنیٹ ٹیم کو. میں ٹائٹل سب لگاتے ہیں، مختلف قسم کے ٹائٹل، وہ تو تمنیلز آ جاتے ہیں، اس کا مجھے پتہ نہیں ہے. آپ آج یہ اپنا اسلام ثابت کرنا آپ نے یا شیخین کا؟ دیکھیں بات سنیں، اسلام ایک ہی ہے، کسی کا علیحدہ علیحدہ نہیں ہے. کس کا فرقے اسلام علیحدہ صاحب؟ علیحدہ ہیں، کس فرد کا اسلام آپ مسلک نے علیحدہ ثابت علیحدہ کرنا ہے. ہے؟ اسلام ایک ہی ہے. میں وہی بات کروں گا جس پر ہم چل رہے تھے. سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ جنتی، جبکہ اسلام پر تو ہماری بات ہی نہیں ہوئی، ایمان پر بھی بات نہیں ہوئی. تو جنتی جی سر. ابو بکر صدیق جنتی ہیں یا نہیں ہیں، جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے. جی سر. اور آخر یہ تھا کہ بات آپ نے میرے جانے کے بعد جو مجھے افسوس ہوا ہے، میں نے ویڈیو دیکھی ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم الکریم کی بایت مولا علی علیہ السلام نے نہیں لی. جھوٹ ہے. اور میں اسے آج سچ ثابت کروں گا کہ یار یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ ایک غلط فہمی ہے محض، اور کچھ بھی نہیں ہے. اور میں نے، میرا خیال ہے کہ پوری ویڈیو میں دیکھا ہے کہ آپ نے بارہا مجھے تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور سوالات کے جوابات جو ہے نا وہ ایسے نہیں دیے جاتے. آپ ایک سوال کے موضوع پہ رہیں، اس کی ایک ہی بات کر کے اس کو آپ ادا کر دیں بھئی یہ جواب ہو گیا. وہ اگلے بندے کی مرضی ہے کہ وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ علیحدہ صحیح. بات ہے. لیکن آپ کی اور میری کوئی ذاتی مخالفت تو ہے نہیں کہ ہم ایک دوسرے پر تنقید کریں یا کیچڑ اچھالیں. صحیح بات. وہ بات یہ ہے کہ آپ کی پوری ٹیم مجھے گالیاں دینے پہ لگی ہوئی ہے، اور جب میں نے ٹیم لگا دی تو ہم اہل سنت کی جتنی بھی جماعتیں ہیں سب کے ریلیشن شپ میں ہیں. اور انشاءاللہ جو ہے نا میں نے ایسی کوئی حرکت کی نہیں ہے ویسے. لیکن آپ کے بچے جتنے بھی لگائے ہوئے ہیں آپ نے ٹیم پر، جو بھی آپ کی ٹیم کو دیکھتے ہیں، وہ انتہائی بدتمیزی سے اور ماں بہن کی گالیوں سے شروع ہوتے ہیں. اور جب ہم ایک ٹیم لے کے آ جائیں گے پھر ان گالیوں کا جواب مل جائے گا، پھر ہمارے میں اور آپ میں کیا فرق رہے گا؟ او بھائی، آپ ہمارے اور آپ میں فرق یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے. بھائی ہم نے گالی سے منع کرنا ہے کہ آپ ہم سن نے ایک لینا. آپ دوسرے کو دیکھیں، عالم ہو کے، علم والے بندے ہو کے ہم نے تنقید تو نہیں کرنی بھائی. ایک دوسرے پر ہماری کوئی ذاتی مخالفت تو نہیں ہے. آپ سننا، میرا بھی سنیں گے یا نہیں؟ جی جی بسم اللہ. دیکھیں، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انٹرنیٹ میں جو لوگ کامنٹ کرتے ہیں نا، وہ آپ کی حالت دیکھ کے، آپ کی باتیں دیکھ کے، آپ کی جو اطوار دیکھ کر، ان کو اگر آپ کی باتوں سے توافق نہیں ہے، ان کو غصہ پہنچے، آپ کو گالی دے رہے ہیں، وہ اس کو آپ ہمارا ٹیم نہ سمجھے. ہم ان کو جانتے بھی نہیں ہیں. کامنٹ کرنے والے وہ کون ہوتے ہیں، ان کا وہ کہاں سے ہوتے ہیں، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے. وہ ہمیں بھی گالی ملتا ہے. آپ کو زیادہ گالی ملی ہے، وہ آپ کی اپنی قصور ہے کہ آپ نے جس انداز سے گفتگو کی ہے، سب کا وقت ضائع کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جس تناقضات کے آپ شکار ہیں، جس توہمات کو آپ دیکھنے سے قاصر ہیں، سامنے یا آپ بات نہ کاٹیں نا، وہ لوگوں نے آپ کو، ناظرین اکرام نے آپ کو گالی کا مستحق سمجھا ہے، احترام کا مستحق نہیں سمجھا. وہ یہ نہ کہیں کہ آپ کی ٹیم نے دی ہے. ہمارا ٹیم کامنٹ کرتی ہی نہیں ہے. ہماری ٹیم ویڈیو کے نیچے کامنٹ نہیں کرتے. وہ لوگ، وہ ناظرین ہوتے ہیں، دیکھنے والے ہوتے ہیں. بادشاہ صاحب جی سر. ہاں یار کہیں لگا دوں. صحیح آ گیا. دیکھیں میں اب بول سکتا ہوں جی؟ بول سکتے ہیں. آواز آ رہی؟ آ رہی ہے. بالکل آ رہی. بات یہ ہے،
گالی کا کون مستحق ہے کون نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے فرقوں میں جو ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، میں نے سوال یہ کیا کہ کیا یہ ٹھیک ہے کہ ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہیں؟ گالی دینا غلط ہے، یا ہم وہ گالی غلط دینے کے کریں حق یا نہیں ہے تنقید کرتے شاہ رہیں، صاحب۔ یا کوئی ایسا عالم جو ایک دوسرے کو اس طرح سے بات کرتا ہے یا اس کا یہ طرز عمل چلے ہوتا ہے، موضوع ان پہ کی چلیں، کوئی بھلائی نہیں آپ ہوتی۔ ٹائم ضائع کر رہا ہے نا، کس نے آپ کو گالی دیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، کہ جس نے گالی دیا اس سے بات چلیں کرنا اب وہ۔ اس کو چھوڑیں، آپ بات چھوڑ دیں، اب گالی والی بات بھی چھوڑ دیں، آپ ہاں جب گالی والی چھوڑ موضوع دیتے پہ ہیں۔ بات کرنی ہے تو پھر موضوع پہ ہی کریں گے، گالی والی بات اچھا کیوں کریں گے؟ شاہ صاحب، اب یہ سید باشا صاحب موضوع طے کریں، پھر بتائیں، پھر باری باری سے ہو، پچھلی دفعہ کی طرح نہ ہو کہ وہ جب علامہ حسن الہاری بات کر رہے ہو تو آپ بیچ میں کود جائے، آپ بات کر رہے ہو وہ بیچ میں کود جائے، تو نہیں نظم نہیں، و ایسے ضبط نہیں میں ہوگا، خرابی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ دیکھیں ایسے نہیں ہوگا انشاءاللہ عز و جل، ایسے نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا جی، اس میں جو موضوع تھا اس دن، جو پہلا سوال تھا جنتی ہونے کے لحاظ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ الکریم کا، جبکہ ٹائٹل انہوں نے غلط لگا دیا، اسلام میں جنتی میں اور ایمان میں 100 درجوں کا فرق ہے، لیکن میں اس پہ بھی گلہ نہیں کرتا، آج وہی بحث ہے۔ اور اس کے بعد پھر امامت ہے، امامت پہ جو بات ہوئی تھی، غلطیاں ظاہر ہے میں انسان ہوں، بھول بھی جاتا ہوں، کوئی مطلب لفظ ایسے مطلب عمر رسیدگی ہے، اب کوئی بیچ میں مس بھی ہو گیا، میں مجھ سے قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ جو تھی وہ مطلب ایک لفظ اس میں ایک سیگا چھوٹ گیا، اور اس کو بھی ایک مطلب پورا نشانہ بنایا گیا اس بات کو۔ وہ بات یہ ہے کہ اس پر بھی انہوں نے ایک حدیث بیان کی تھی ابن شیبہ کی، کہ وہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بکری ہے وہ مطلب اب قرآن ایک مجید منٹ جو ہے ایک نا منٹ ایک وہ منٹ، کھا گئی، وہ اور ٹائم تو طے اس میں کریں، تحریف ہے۔ موضوع طے نہیں ہوا، یہ ویسے شروع ہو گیا نا، موضوع طے کریں پھر ٹائم۔ نہیں یہ دوسرا موضوع ہو گیا نا سر، آپ ایک سمجھے موضوع نہیں، تو ہو پہلا گیا موضوع تو شیخین کے مجھے پتہ ہی نہیں، جنت پہلا موضوع کیا ہے؟ جنتی کہتا جنتی ہے دوسرا ابو جنتی موضوع۔ والا۔ بکر صدیق جنتی ہیں۔ دوسرا موضوع قرآن مجید میں جو تحریف ہے جس پر اس دن بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تیسرا موضوع امامت، بس امامت میں بایت ہے، سوال وہی ہے، امامت چلیں ثابت جی، ہوتی ہے بایت چلیں سے۔ جی، ابو دوس- بکر جنتیہ، ٹھیک ہے نا، یہ کہتے ہیں۔ جی کوئی شیعہ حدیث ہے آپ کے پاس کہ ابو مجھے بکر بتا دیں، جنتیہ؟ جی، شیعہ حدیث میں بیان کر دوں گا جی۔ یہ بیان کرو۔ شیعہ حدیث کتابیں بتائیں، کون سی کتاب سے لا رہے ہیں تاکہ بیچ میں پھر جھگڑا نہ ہو۔ علامہ مجلسی شیعہ کے بہت بڑے محدث، ٹھیک، بہار الانوار ان کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ بہار الانوار، ٹھیک ہے۔ بہار الانوار میں یہ چلے جائیں جلد 22 پہ اور صفحہ نمبر 113 پر۔ جلد 22 صفحہ نمبر 113، چلیں جی، آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے نکال حدیث بہار الانوار؟ الحمدللہ۔ چلیں جی، جلد نمبر 22 حدیث نمبر ہے صفحہ نمبر 113۔ لو جی، آتے ہیں۔ محترم ناظرین، شیخ صاحب نے، بادشاہ صاحب نے یہ بولا، فرمایا جلد نمبر 22 ہے، دیکھیں یہ جلد نمبر ہے بحار الانوار کی، جلد نمبر الثانی والعشرون 22، اس میں صفحہ نمبر 113 انہوں نے فرمایا، صفحہ نمبر 113، لے جی، یہ صفحہ نمبر 113 آ گیا جی۔ اس میں کتنی احادیث ہیں؟ اس میں جو احادیث ہیں 2-3 حدیث ہیں، 4 حدیث ہیں۔ حدیث نمبر 79، 80، 81، 113 82، 83، کس حدیث کی بات کر رہے ہیں؟ 113 113 ہی ہے بھائی، 113 ہے، دیکھو 113 پیج 113 لگا ہے۔ جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 113۔ بتاؤ پہلے اس میں حدیث میں کون ابو سا بکر کا فرما ہے؟ ذکر نہیں ہے، دوسرے حدیث میں دیکھ رہا ہوں اس میں بھی ابو بکر کا ذکر نہیں ہے، تیسری حدیث اس میں بھی ابو بکر کا آپ کا ذکر نہیں ہے، ذکر چوتھی حدیث میں اس میں بھی ابو بکر کا ذکر نہیں ہے، پانچویں حدیث جو آخری حدیث ہے اس میں بھی ابو بکر کا ذکر نہیں ہے جی۔ اب بولو جی۔ جلد 22 صفحہ نمبر 113 بہار الانوار، جی سر، ان یہ بہار، ابا بکر و عمر من اہل الجنہ لفظ ہیں۔ یہ جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 113 آپ کے سامنے ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جی۔ میں
آپ ایسا کریں، آپ کہہ رہے ہیں ایسی حدیث ہی نہیں ہے، میں ابھی پی ڈی ایف میں ڈاؤن لوڈ کر کے دکھا دوں آپ کو. آپ کر لینا بھائی، کر لینا، آپ دکھا چلیں دوسری کی طرف آ جائیں، آپ نے اس کو ماننا نہیں ہے، چلیں اپنوں کی دوسری پہ آ جائیں. ہاں دوسری آ جائیں. دوسری کیا؟ شیعہ عالم ابن ابی الحدید معتزلی. وہ معتزلی جیسے کہہ دیں کہ اس طرح ہے کہ آپ کہہ دیں نا شیعہ، دیکھیں یہ شیعہ معتزلی کے اس طرح کہہ دیں نا کہ دیوبندی عالم فلانی بریلوی، اگر وہ معتزلی ہے تو شیعہ نہیں ہے، اگر شیعہ ہے تو معتزلی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. معتزلہ جماعت عمریہ کے فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے. شرح نہج البلاغہ آپ کی ہے؟ شرح نہج البلاغہ وہ معتزلی کیا ہے، اہل سنت کیا. ابن ابی الحدید کون ہے؟ سنی ہے، عمریہ. اچھا جی، چلو یہ بھی سنی ہو گیا. اس نے اپنی کتاب آپ کی ہے اور سنی ہے تو سنی نے لکھ دیا. کتاب ہماری نہیں ہے، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ہماری کتاب نہیں ہے، آپ لوگوں کی کتاب ہے. جس مصنف کی نہیں، ہماری کتاب نہیں ہے، یہ آپ کی کتاب ہے. جلد اول ہے، صفحہ نمبر 332 مصنف اگر سنی ہے تو سنی کتاب ہے، اگر مصنف شیعہ ہے تو شیعوں کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا. سر دیکھیں، نہج البلاغہ آپ کی کتاب ہے اور یہ سید شریف رضی کی لکھی ہوئی ہے. اس کے بعد اس سے شرح جس نے بھی لکھی ہے وہ علیحدہ بات ہے. ابن ابی الحدید سنی نہیں ہے، اس کا سنی ہونا آپ ثابت نہیں کر سکتے. اگر ثابت کیا میں نے تو ابھی ثابت کر لوں بھائی. آپ نا چلیں پھر تیسری طرف آ جائیں. آپ نا جانا چاہتے ہیں دوسری طرف اس دن کی طرح نا، تو وہ میں جانے نہیں دوں گا ابھی. اب یہ ساری کتابوں سے آپ نے منکر ہو جانا ہے، پھر میں نے قرآن کو پکڑ لینا ہے، ٹھیک ہے. مجھے یہ پہلے ہی پتا تھا کہ یہ ہوگا. منکر نہیں ہونا بھائی، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ شیعہ نہیں تھا. یہ دیکھیں، یہ ملاحظہ کریں ناظرین صاحب، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جماعت عمریہ کے ہاں کہ ان کے جو ریسرچر ہیں شیعوں کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں، یہ ان سے جھوٹ بولتے ہیں نا. سچ لکھ کر تو وہ کتاب نہیں لکھ سکتے. وہ اپنی کتابوں میں جیسے سید ابو الحسن ندوی اس طرح کے لوگ ہیں سعودی عرب میں جو محققین ہیں، وہ ان نظرات کے لیے جھوٹ لکھتے ہیں کہ ابن ابی الحدید نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے، حالانکہ وہ شیعہ نہیں ہے، وہ سنی ہے. وہ اس کے تسنن ہم ثابت کرتے ہیں. یہ قلائد الجمان فی فرائد شعراء هذا الزمان، تعلیف ابن شغار الموصلی، جلد نمبر 4 ہے، چاپ دار الکتب العلمیہ ہے. یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 169. عبد الحمید ابن ہبت اللہ ابن ابی الحدید المدائنی، یہاں پہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ اس کی پیدائش کب کی ہے، اور فرمایا یہاں پر کہ واشتغل بفقہ الامام الشافعی، یہ امام شافعی کے فقہ کا پیروکار اور اس کا محقق اور اس کا شاگرد تھا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور وابوہ یتقلد قضاء المدائن، اور اس کے والد صاحب مدائن میں قاضی ہوتے تھے. اس کے والد صاحب یہ خود عالم دین کا بیٹا. یہ وفیات الاعیان لابن خلکان ہے. یہاں پر بھی ابن ابی الحدید کے متعلق یہی لکھا ہے کہ یہ واشتغل بالفقہ الامام الشافعی، یہ امام شافعی کے فقہ کا پیروکار تھا، اس کا عالم تھا، وہاں پر اس کی تحقیقات تھیں. اچھا، اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کریں میرے بھائی، اس نے اپنی کتابوں میں بھرپور انداز میں لکھا ہے، ملاحظہ کریں اپنے شرح نہج البلاغہ میں، وہ خود شرح نہج البلاغہ میں جلد نمبر 1، چاپ مصر، سنہ 1965 میں مصر میں یہ کتاب چھپی ہے. ملاحظہ کریں یہاں پر امامت میں معتزلہ کے عقائد، القول فيما يذهب إليه أصحابنا المعتزلة في الإمامة والتفصيل والبغاة والخوارج. اتفق شيوخنا كافة المتقدمون منهم والمتأخرون والبصريون والبغداديون على أن بيعة أبي بكر بيعة صحيحة شرعية، وأنها لم تكن عن نص، وإنما كانت بالاختيار الذي ثبت بالإجماع، وبغير الإجماع كونه طريقا إلى الإمامة. کہا کہ تمام ہمارے فرقے کا اجماع ہے، معتزلہ کا، چاہے وہ بغداد کے ہوں، چاہے بصرے کے ہوں، چاہے متقدم ہوں، چاہے متأخر ہوں، کہ ابو بکر کی بیعت شرعی بیعت ہے، اور لیکن یہ منصوص نہیں تھا، اجماع سے خلیفہ بنا، اجماع سے خلیفہ بنا، ٹھیک ہے نا.
نص سے نہیں بنا اور اس کی بیعت شرعی ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے. اور آپ کہتے ہیں یہ شیعہ ہے. جو ابو بکر کی خلافت کو شرعی مان لے وہ شیعہ ہے. اور پھر کہتا ہے اگلے صفحے میں جا کر کہتا ہے وَتَزْعَمُ الشِّيعَةِ، شیعوں کا یہ زعم ہے، گمان ہے، انه خوتب في حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بامیر المؤمنین خاطبه بذلك جلة المہاجرین والانصار ولم يثبت ذلك في اخبار المحدثین. شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو حیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امیر المؤمنین کہا گیا ہے اور ان کو یہ لقب دیا گیا ہے اور صحابہ نے ان کو امیر المؤمنین بولا ہے، لیکن کہتے ہیں یہ کسی حدیث میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ شیعہ پر اس کی اپنی کتاب ہے شرح نہج البلاغہ میں یہ کہتا ہے. اور پھر یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کو اپنا وصی بولا ہے نا، وہ مالی امور میں بولا ہے، اپنے بچوں کے معاملے میں بولا میرا وصی ہے امام علی علیہ السلام. وہ اس میں نہیں ہے کہ وہ ان کے واقعاً ان کا خلیفہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس کا عقیدہ ہے، یہ پکا کٹر سنی ہے، یہ بالکل شیعہ نہیں ہے. مزید بولو جی. اچھا اس کی مائک شاید بند ہے، دیکھ لیں ذرا. مائک آپ کچھ بولیں. مائک آپ کا بند ہے. مائک سید بادشاہ اپنا مائک اب کھل گیا، ان کا مائک کھول دیں اپنا مائک. جی بادشاہ. اچھا ریکویسٹ یہ ہے اپنا کیا نام لیتے ہیں، میری نا تصویر آپ کی نا صحیح نہیں آ رہی ہے اور دوسرا اس میں آدھا چہرہ میرا آ رہا ہے اس میں، چلیں جی آپ پورا، جبکہ کیمرہ میرا تقریباً ٹھیک ہے. یہ دیکھیں ذرا کیمرہ ایک جگہ نصب کر دینا. آپ ایک جگہ کیمرہ رکھ دینا، جب آپ گھماتے ہیں تو ہم ایک جگہ سیٹ کرتے ہیں نا، پھر آپ جب گھماتے ہیں تو پھر وہ چینج ہو جاتا ہے. وہ تو آپ نے فون ہاتھ میں رکھا ہوا نا، گھما رہے ہیں فون. اب آپ کا کیمرہ کے اینگل سیٹ ہو گیا. ابھی بادشاہ صاحب ایک تو آپ نے بحیر الانوار کا حوالہ دیا وہ غلط نکلا، ابھی یہ دوسرا آپ نے اس کو ثابت کرنا چاہا یہ بھی سنی ہو ہے. گیا. تو وہ جو صفحہ تھا وہ جلد تھا، اس میں تو کچھ ایسی بات ہی نہیں تھی، وہ بتائیں پھر آگے چلیں. سر صفحہ بھی وہی ہے، جلد بھی وہی ہے، لیکن جو جلد صفحے پر یہ کہہ رہے ہیں وہ وہاں پر جناب علی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو سنی ہو گیا جبکہ کتاب ان کی ہے، اور اس پر ان کے پاس کیا سند ہے کہ وہ سنی ہو گیا. ابھی کچھ اور دیکھ رہے تھے. ابھی پہلی بات سے شروع ہے. سید بادشاہ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ شیعہ ہونا ثابت کرنا ہے. ابھی غلط ہو گیا، بڑی جلدی آپ کو غلطی کی. تھوڑا ٹھہریں تو صحیح، ابھی رکیں تو صحیح، ابھی تو ستاروں کے آگے جہان اور بھی ہیں. اچھا جی، غلط تو پہلے ہی ہے، اسے ہی تو صحیح کرنا ہے. بھائی اس کی سند پیش کریں گے شیعہ دا. ابھی پیش کیا نا، 2 کتابیں پیش کی کہ یہ شافعی تھا، پھر کتاب اس کے اپنے قول پیش کی، کہتا ہے ابو بکر کی خلافت شرعی ہے اور شیعوں کی فکر یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ خلیفت ہے. یہ شیعوں کا گمان ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے. امیر المؤمنین بھی جو کہا گیا ہے امام علی علیہ السلام کو، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے. اس سے بڑھ کر میں کیا دکھاؤں کہ ابو بکر کی خلافت شرعی ہے. خلافت شرعی ہے، وہ کہہ رہا ہے نا، ابن ابی الحدید کہہ رہا ہے کہ نہیں خلافت شرعی ہے، آپ مانتے ہیں؟ اور نہیں، کہاں شرعی، ہم اس کا اسلام نہیں مانتا ہے. وہ یہ ابو الحدید کا میں نے قول دکھایا. آپ بہت کنفیوز ہو بھائی. سید بادشاہ ماننے سے یا نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب آپ کی اپنی کتابوں والے مانتے ہیں، آپ کے بڑے مانتے ہیں، آپ کیوں نہیں مانتے؟ وہ دکھاؤ نا، کسی شیعہ کتاب میں لکھا ہو کہ ابو بکر کی خلافت شرعی ہے. بھائی آپ کو اپنی کتابوں کا علم نہیں ہے. تفسیر قمی کس کی ہے؟ چلیں تفسیر قمی میں دکھائیں، چلیں بسم اللہ کریں، ہماری کتاب ہے. تفسیر قمی میں وہی آیت، سورہ توبہ کی 100 نمبر آیت نکالو. تفسیر قمی میں سورہ توبہ کی 100 نمبر آیت. ابھی ایک منٹ میں کتاب لے کے آؤں. 100 نمبر آیت کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آیت نمبر 100 تفسیر قمی. ٹھیک ہے بھائی، میں نکال دوں، ایک منٹ مجھے ٹائم لگے گا اس کو نکالنے میں. یہ تفسیر سورہ توبہ ہے، آیت نمبر، ایک تو اس نے ظلم کیا ہے، اس میں آیتوں کا نمبر نہیں لگایا ہوا ہیڈنگ پہ، ایک ایک کر کے ڈھونڈنا پڑے گا.
اچھا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ وَيَوْمَ ہاں یہ تو آپ کا کام ہے کہ آپ پڑھیں، مجھے کیوں کہتے ہیں پڑھو نا، تو آپ پڑھو جو حدیث ہے وہ میں نکال دوں گا تب تک. بھائی میں نے آپ کی تحقیق کرانی ہے، میں تو صرف حوالہ دے رہا ہوں، پڑھ کے آپ نہیں سنا، حوالہ تو دے دو نا آپ نہیں بتانا. بادشاہ، حوالہ دے دو نا. حوالہ تو آپ دے نہیں رہے نا، کہتے ہیں تم نکالو. میں تو حوالہ دے رہا ہوں نا جی. ابھی مجھے نہیں مل رہا. یہ تفسیر قمی میں آیا نمبر 100 نمبر ایک بادشاہ المہاجرین والانصار، یہ مہاجرین والانصار والی بات، سابقون اولون، یہاں پر اس کی جو تفسیر ہے تفسیر قمی میں وہ نکال لے. میں نکال لیتا ہوں جناب، نکال لینا. یہ تو اسلام بھی نہیں نا مان رہے. اعترفوا بذنبهم. یا جی تفسیر قمی تکو جی، تفسیر قمی صحیح ہے. تفسیر قمی جزء اول، چاپ مؤسسہ العالمی للمطبوعات، بیروت لبنان میں تفسیر قمی چھپی ہے سنہ 1991 میں، بیروت لبنان. سورۃ التوبہ صفحہ نمبر 303. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ثم ذكر السابقون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وهم النقباء أبو ذر والمقداد وسلمان وعمار ومن آمن وصدق وثبت على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار کون ہے؟ وہ نقباء نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے یاروں کے یار ہیں. وہ کون ہے؟ ابو ذر ہے. ابو ذر نہ ابو بکر. اے بادشاہ ابو ذر طبیعت خراب ہو گئی بادشاہ کی. اے بادشاہ جب بھی اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سنتا ہے اس کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے. رنگ پچھلی دفعہ دیکھا تھا نا کتنا کالا ہو گیا تھا. ہاں ابو ذر والمقداد وسلمان وعمار ومن، ان کے علاوہ ومن آمن وصدق وثبت على ولایت امیر المؤمنین، اس میں میں بھی شامل ہوں. میں بھی شامل ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی ایمان لائے اور تصدیق کرے اور ثابت قدم رہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت پر، یہ غلام اس میں شامل ہے. سابقون الاولون من المہاجرین والانصار ومن اتبعهم، ٹھیک ہے نا، والذین اتبعوهم باحسان. اس میں یہ حضرات ہیں کہ جس نے قیامت تک سلمان ہے، ابو ذر ہے، مقداد ہے، عمار ہیں، اور جو بھی ایمان لائے اور تصدیق کرے اور ثابت قدم رہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت پر، یہ وہ لوگ ہیں. اس میں ابو بکر کہاں ہے؟ ابو بکر کہاں ہے؟ اب یہاں پر جواب لے لیں. ابو بکر کہاں؟ ٹھیک ہے بولیں، آپ بولیں. آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ بتاؤ جی. آ رہی ہے آپ کی آواز، بولیں. سید بادشاہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سنتا ہے نا، یہ بہت ناراض ہو جاتا ہے. اور ٹھہریں، آواز آ رہی ہے؟ میرے مولا کے فضائل سن کے تجھے غصہ آتا ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سنتا ہے تو اس کو پنجتن پاک کے فضائل آئے تطہیر سنتا ہے، اس کو غصہ آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. سنیں تفسیر قمی کا کون سا صفحہ پڑھا آپ نے؟ یہ جناب تفسیر قمی جلد نمبر 8، جلد نمبر 1، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 303 ہے جی. تو صفحہ نمبر 303 کیا لے یہ پڑھا میں. حوالے اس کے سارے غلط ہو گیا. کسی نے آپ کو ایسے آپ کے ساتھ جو کیا نا، کسی نے حوالے غلط دیا. کیونکہ میں نے ٹھیک بھی کہنا ہے نا، تو وہ غلط ہے. آپ نے پیسے دے کے حوالے نکلوائے نا کسی سے، کسی کو پیسے دیا کہ حوالے نکلوا.
پیسے واپس لے لو. کون سی تفسیر قمی لے کے بیٹھے ہیں آپ؟ پیسے واپس لے لو شاہ جی اس سے. وہ کہہ رہے کہ آپ کے پاس کچھ اور تفسیر قمی ہے، اس کے پاس کچھ اور ہے، وہ دکھاتا ہے. اچھا دکھاؤ. دیکھیں یہ جو آپ تفسیر قمی کا ترجمہ دکھا رہے ہیں کہ اس میں ابو ذر ہیں اور علی ہیں، جبکہ مہاجرین اس میں صرف 2 مہاجر جمع ہیں قرآن مجید میں. ایک مہاجر ہیں مولا علی علیہ السلام، یہ اسلام کے پہلے مومن اور مسلمان، اور دوسرے حضرت، اور جس نے آپ کا حوالے دیا اسے پیسے واپس لے لو. ہاں پیسے واپس لے لو. پھر اس کا مائک بند ہو گیا بھائی. تو ہے وہ انصار ہے. چلیں حافظ عابد الرحمان صاحب تشریف لائے نا. حافظ 4 کو غلط ثابت کریں اسے تفسیر سے. غلط ثابت کریں آپ کے حوالے غلط ہے جی. پیسے لے لو ان سے. پیسے دیے تھے کسی کو جی؟ میں ہوں ہی غلط. حوالے کہاں سے لیتے ہیں؟ میں تو غلط ہی ہوں، لیکن میں نے تفسیر قمی دی ہے. آپ نے وہ تفسیر قمی رکھی ہوئی ہے اپنے پاس جس کے لفظ آپ کے اپنے ہیں، جبکہ تفسیر قمی کا کہہ رہے ہیں. واہ جی واہ. اچھا چلیں جی چلیں جانے دیں اس کو. جانے دیں. بادشاہ آپ کی ساری کوششیں ناکام. اب جو ہے نا آپ جو ہے پیسے واپس لے لو. جس نے حوالے دیے تو اس کے ساتھ لڑنا ہے، آپ نے اس کو گالی دینا بری طرح سے، ٹھیک ہے نا. طبیعت اس کی آپ نے صاف کرنی ہے کہ اس طرح اس نے آپ کو شرمندہ کیا سب کے سامنے. اللہ آپ کی سلامتی دے. چلیں جی.